الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، قسط نمبر 1 از احادیث مبارکہ. اس کے لیے ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں. یہ جو قیامت سے پہلے مختلف نشانیوں کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ہم کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے کہ وہم و گمان ہو شاید اس طرح ہوگا، ایسی بات نہیں ہے،
بلکہ علامات قیامت کے متعلقہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام سے احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. اتنی کثرت سے وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ تقسیم حدیث کے اندر، اقسام حدیث کے اندر ہمارے ائمہ اور بزرگوں نے لکھا کہ یہ احادیث مبارکہ متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے، اور ان کو اسی طرح درست اور یقین کے درجے میں سچ ماننا ضروری ہے. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان فیصل آباد میں دن کا ٹائم ہے. کون سا ٹائم ہے؟ رات نہیں ہے بلکہ دن کا تقریباً 1:02 ہو چکے ہیں تقریباً. جس طرح اس بات پہ یقین ہے نا، اسی طرح علامات قیامت پر جو صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں سرکار مدینہ علیہ السلام سے روایت کی گئی، جن کی سند میں کوئی کلام نہیں، ان باتوں پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے. کیونکہ آج آ کے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ بات کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ سرکار علیہ السلام تو آج سے 1450 سال پہلے تھے ظاہری آیات کے ساتھ، اور واقعات آج رونما ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہوتے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ کوئی پہاڑ پاڑے گا تو یہ بات آ کے کرے گا نا. تو بھائی یہ تیرے لیے اور میرے لیے مسئلہ ہے کہ ہم مستقبل کی باتیں نہیں جانتے، یہ میرے لیے اور تیرے لیے مسئلہ ہے. لیکن جن کی زبان سے علامات قیامت کا ذکر ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ تو اللہ کی عطا سے اولین و آخرین ہر چیز کا اللہ کی عطا سے سرکار دو عالم علم رکھتے ہیں. علم غیب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. قرآن بھی اس پہ شاہد، صحیح ستہ اور صحیح احادیث مبارکہ جس اس ایک عنوان پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ تقریباً 9 جمعۃ المبارک علم غیب کے موضوع پہ خطبہ سماعت فرما چکے ہیں. 9 جمعۃ المبارک 9 قسطوں میں علم غیب کے مسئلے کو چلایا گیا تھا آپ کی اسی مسجد میں، اور جس کو انٹرنیٹ پہ جس جگہ ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں اس کو 9 کی 9 قسطوں کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے. یہ ان کے لیے میں نے جملہ بولا ہے جو یہ علامات قیامت وہاں سے سنیں اور کہیں جی علم غیب کا کہا تو ہے، کوئی دلیل تو نہیں تھی. تو دلائل آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا. سعودی عرب الریاض میں سعودی حکومت کی طرف سے یونیورسٹی، اس کے عقائد کے پروفیسر ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی، آپ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے علامات قیامت پر. خطبے میں ہی آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا، اور آپ اس کتاب میں بارہا لکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ جو کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا، یہ جملہ میں نے ان کے لیے بولا ہے کہ تمہارے جیسے نہیں ہے. وہ ان میں غیرت ابھی ہے، ان میں غیرت اسلامیہ ہے. آگے چل کے وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہی بدعتی ہے جو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا منکر ہو. فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگوں نے پیدا ہونا تھا اور ہو گئے. اہل سنت کے نزدیک وہ کہتا ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی، الریاض سعودیہ میں یونیورسٹی کے پروفیسر، کہتے ہیں مسلمانوں کا یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہے سرکار دو عالم اللہ کے اذن سے شفاعت فرمائیں گے.
اللہ کے اذن سے شفاعت۔ علامات قیامت کی جو علماء نے تقسیم کی ہے، ابتداً 2 قسمیں بیان کی، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ سے مراد کو یہ نہ لے کیونکہ شاید چھوٹی چھوٹی علامتیں، علامات صغریٰ سے یہ مراد ہے وہ علامات جو واقع ہو چکی ہیں، جو واقع، اور علامات کبریٰ وہ علامات، یہ تقریباً 10 علامات ہیں علامات کبریٰ، جن پہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک یا اس سے اگلے میں احادیث کی روشنی میں کلام ہوگا۔ ان کا وقوع ابھی تک نہیں ہوا، وہ بالکل قرب قیامت آئیں گے، وہ بالکل قرب۔ اور یہ جو علامات صغریٰ کی تقسیم فقہا اور ہمارے ائمہ اور علماء نے کی ہے، اس میں بھی پھر آگے 2 اقسام ہیں، کچھ وہ جن کا وقوع ہو چکا مکمل طور پہ، اور کچھ وہ ہیں جن کا وقوع شروع ہوا ہے، ابھی وہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہیں، ابھی وہ علامت اپنے عروج کی طرف۔ اور ان میں بھی علامات صغریٰ میں بھی کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوئی، جو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ علامات صغریٰ کی جو تقسیم فقہا نے کی وہ سینکڑوں میں ہے، ہم انشاءاللہ الرحمن ان میں سے چند کا ذکر کریں گے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارک علامات صغریٰ میں، یعنی وہ علامت کی نشانی جو واقع ہو چکی ہے، صغریٰ کا یہ معنی ہے، سرکار تشریف لے آ چکے ہیں، پھر سرکار علیہ السلام کا ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما جانا، وہ معاملہ بھی ہو چکا، پھر سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور مقدس کا ختم ہو جانا، وہ معاملہ بھی ہو چکا، وہ معاملہ بھی ہو چکا، پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ معاملہ بھی ہو چکا، یہ معاملہ بھی ہو چکا، پھر فتح بیت المقدس، بیت المقدس کے فتح ہونا، یہ معاملہ ہو چکا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ البتہ جو علامات کبریٰ میں آئے گا وہ بیت المقدس کا دوبارہ فتح ہونا، اس کا یہ مطلب ہے، علامات کبریٰ میں بھی یہ علامت آئے گی، لیکن یہاں جو آئی اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بیت المقدس مسلمان کیا کر لیں گے، وہ علاقہ فتح کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ کرام نے وہاں پر فتح حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک بیماری ہوتے ہے قواس، اس کو عربی میں کہتے ہیں قواس، یہ بکریوں میں لگتی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ آ جائے تو کثرت کے ساتھ بکریاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگوں کی اموات کثرت سے ہوگی، لوگ کثرت سے مریں گے، جس طرح کہ بکریوں میں یہ مر جاتا ہے، اور یہ علامت بھی صحابہ کرام کے دور میں ہو چکی ہے۔ طاعون کا مرض آیا تھا، ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان جو ہے اس کے اندر شہید ہو گیا تھا، یہ علامت بھی واقع ہو چکی۔ انواع و اقسام کے فتنوں کی کثرت، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں قیامت سے پہلے، یعنی اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، فرمایا جب تک کہ انواع و اقسام کے فتنوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی نشانی سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے اوپر فتنے آسمان سے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فرمایا جب تک یہ برسیں گے نہیں قیامت قائم نہیں ہو سکتی، قیامت قائم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان سے، سب سے پہلے یہ سمجھیں عربی زبان والے لفظ آسمان سے ہر اس چیز کو مراد لیتے ہیں جو ان کے اوپر ہو، جو ان کے لغت کے اعتبار سے، اصطلاح شرع کی بات نہیں ہو رہی۔ عربی زبان والے ان کے ہاں باقاعدہ طور پہ یہ جملہ اس معنی میں مستعمل ہے کہ جو چیز بھی سر کے اوپر سے ہے وہ آسمان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ اب سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت پر آسمان سے کیا اتریں گے؟ فتنے۔ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ فتنے نہ اتریں گے۔ یہ نشانی بھی واقع ہو چکی ہے، یہ نشانی بھی واقع۔ اب پتہ ان فتنوں سے کیا مراد تھا؟
ایک رپورٹ اور ایک تحقیق کے مطابق اس وقت پورے ورلڈ میں 13,000 ٹی وی چینل فضا کے ذریعے اپنی نشریات لوگ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ ایک تحقیق کے مطابق پوری کائنات میں، پورے ورلڈ میں اس وقت کتنے ہزار؟ 13,000 ٹی وی چینلز اپنی نشریات کو کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ فضا کے ذریعے۔ کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ فضا کے ذریعے۔ تو اس حدیث میں یہ مراد تھا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فتنوں کی کثرت تمہارے سروں کے اوپر سے، آسمان سے تو پہ۔ اس حدیث سے مراد یہ جو اس وقت موجودہ ٹی وی چینلز ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ اکثریت اسلام کے خلاف، اور جو بھی پروگرام آ رہا ہے وہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فتنے سے، انہی پروگراموں نے مسلمانوں سے ان کی ثقافت، ان کی اسلامی کلچر، اس کو کس چیز نے نکالا ہے؟ اگر کوئی سوال اٹھائے تو یہ وہ چینلز ہیں، یہ جو فضا کے ذریعے فتنے برسا رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں تک۔ بیٹھا کوئی کہاں ہے اور فتنہ اس کا کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ فتنے نہیں آئیں گے قیامت برپا۔ یہ فتنے بھی آ چکے، یہ فتنے بھی آ چکے۔ اب غور کرو کتنی بڑی بے حسی کا عالم ہے، مسلمان ہو کر اپنے بیوی بچوں کو یہودیوں کا نصاب سکھاتا ہے، مسلمان ہو کر، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ سرکار نے اسی کو فرمایا یہ فتنے ہیں۔ کیا ہیں؟ فتنے ہیں۔ اس پہ اگر آپ کلام کریں تو شاید آپ کا پورا جمعہ اسی پہ لگ جائے، کیونکہ ہم آج تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے۔ فقط یہ کہ یہ علامات قیامات ہیں۔ سوچو اور غور کرو، جس چیز کو سرکار فتنہ فرما رہے ہیں، آج مسلم کا شاید کسی مسلمان کے گھر میں ایسی چیز نظر نہ آتی ہو، شاید۔ غور کرو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فتنہ ہے، اور فتنے کا معنی جو بندے کو گمراہ کر دے، جو بندے کو راہ راست سے دور کر دے، جو بندے کو صراط مستقیم سے دور کر دے، گمراہی اور دلالت کے راستے پہ چلائے۔ کیا خیال ہے ایک مسلم کے حق میں فلم دیکھنا یہ صراط مستقیم ہے یا گمراہی کا راستہ ہے؟ ایک مسلم کے لیے گانے باجے سننا معاذ اللہ یہ صراط مستقیم کہیں گے یا گمراہی کا راستہ کہیں گے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں فضا کے ذریعے میری امت پہ فتنوں کی کثرت ہوگی، میری امت پہ فتنوں کی کثرت ہوگی۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تحقیق کے مطابق اس وقت پورے ورلڈ میں 13,000 ٹی وی چینلز فتنے برپا کر رہے ہیں، الا یہ کہ اگر ان میں سے شاید کچھ 4-5 ایسے ہوں جو اسلام کے مطابق ہوں، شاید، ورنہ اکثریت جو ہے وہ فتنے ہی برپا کر رہے ہیں، اکثریت جو ہے وہ فتنے ہی۔ سمجھ سے کام باہر ہے، ایک خاتون ننگے لباس میں، سر اس کا بالکل ننگا ہے، کوئی دوپٹہ اس نے نہیں لے رکھا، اور کیسا وہ گدھا انسان ہے جو اپنے سامنے پٹی پہ لکھواتا ہے مذہبی سکالر، اور بیٹھا ہے اس کنجری کے سامنے، اور بیٹھا ہے اس کنجری کے، جو کنجری سر ننگا کر کے بیٹھی ہے، جس کا جسم لباس ایسا ہے کہ نہ ہونے کے مترادف، باوجود لباس کے وہ ننگی ہے، اس کے ساتھ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر وہ انٹرویو دے رہا ہے یا لوگوں کو دین اسلام سکھا رہا ہے، اور لکھا ہوا کیا آ رہا ہے؟ مذہبی سکالر۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ یہ کون سی اسلام کی پیروی کی جا رہی ہے؟ یہ کون سا اسلام کا نظریہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ آگے سادہ لوگ مسلمان ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جب ان کے لیے اجنبی عورتوں کے پاس بیٹھنا، خلوت اختیار کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کے بالوں کو دیکھنا، ان کے حسن جمال کو دیکھنا، ان کے پورے جسم کو ننگا دیکھنا جب مذہبی سکالر کے لیے جائز ہو گیا تو ہمارے لیے ڈرامہ دیکھنا کب حرام ہو گیا؟ پھر اگلے مسلمان سادہ ہیں، وہ ان گندے لوگوں کی وجہ سے آگے یہ سمجھتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ یہود و نصارہ سے پیسے کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی محبت ہے؟ اگر ہوتی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیوں ترک کر دیا؟ بتائیں یہ سارے مذہبی سکالر، ایک خاتون جو اجنبی ہے، تمہاری ماں نہیں، تمہاری بہن نہیں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی نہیں،
کوئی تمہاری ایسی رشتہ دار نہیں بیٹھی ہوتی اس کا سر بھی ننگا ہوتا ہے، اس کا سر بھی، اس کا لباس بھی رسول کائنات کی آئی حدیث آ رہی، فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی قیامت سے پہلے، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی، فرمایا باوجود لباس کے وہ ننگی نظر آئیں گی، یا ٹائٹ ہوگا یا باریک ہوگا لباس، تو کیا جو اس کے سامنے بیٹھی ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں مذہبی سکالر ایسے ہوتے ہیں؟ بولے تو صحیح کچھ، لوگوں کا نظریہ ہے نا، وہ میڈیا پہ آ گیا لہذا مذہبی سکالر ہو گیا، اسلام کی جس پہ لعنت اترے وہ کیسا مذہبی سکالر ہے؟ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کیسا مذہبی سکالر ہے؟ اس کی شکل یہودیوں جیسی ہے، اس کی اپنی شکل کیسی ہے؟ یہودیوں جیسی ہے، حدیث کا وہ منکر ہے، اس بے ایمان کو کہا جاتا ہے جی یہ مذہبی سکالر ہے۔ خدا کا خوف اٹھ گیا، اور کیا کہہ سکتے ہم؟ خدا را ایسے بدماشوں سے اپنے آپ کو، ایسے تمام چینل سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ میری امت کے لیے فتنہ ہے، یہ چینلز جو اسلام کے خلاف ہیں، کیا فرمایا میری امت کے لیے؟ فرمایا میں ان کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، فضا کے ذریعے یہ میری امت میں فتنے پھیلائیں گے، میری امت میں کیا پھیلائیں گے؟ فرمایا یہ علامات قیامت میں سے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے خارجیوں کا ظہور، خارجیوں کا یعنی خارجی مذہب بھی نکل آئے گا ایک۔ یہ حضرت مولا کائنات علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے کے اندر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے ہی خلاف ہوئے تھے، اس وقت سے ان کو خارجیت کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں، ظاہری حیات میں فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ خارجی لوگ نہ آ جائیں، جب تک کہ خارجی لوگ نہ آ جائیں۔ ان لوگوں کا مذہب یہی ہے ہمارے سوا پوری کائنات کے مسلمان کافر ہیں، جو ہم کہیں وہ ٹھیک، جس طرح ہم کہہ دیں اس کو جو مانے وہ مسلمان، ورنہ سب کے سب۔ انہوں نے مولا کائنات علی عمر صاحب پہ بھی فتویٰ دیا تھا، استغفر اللہ العظیم، کہنے لگے علی آپ کافر ہو گئے ہو، اور اسی بات پر علی کے ساتھ جنگ کی تھی۔ علی مرزا نے کیا کیا تھا؟ جس بات پہ انہوں نے مولا کائنات پہ کفر کا فتویٰ دیا تھا، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، جنگ ہو رہی تھی، ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، لوگوں کو ظرف نہیں، آپ نے فرمایا اس کو ختم کرتے، ہماری طرف سے یہ بندہ آئے گا اور تمہاری طرف سے جو تمہیں سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا جی قرآن میں آیا ہے، حالانکہ پہلے یہ مولا کائنات کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ، دوسرے گروہ کے ساتھ، کہنے لگے قرآن میں آیا ہے اللہ کے سوا ہم کسی کو حاکم تصور کرتے؟ اسی بات پہ کہنے لگے آپ کافر ہو گئے، اسی بات۔ پھر عبداللہ بن عباس ان کے پاس پہنچے، فرمایا تمہارے خدشات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدشہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں آپ سے یہ پوچھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مسئلہ ذکر کیا ہے، جب کوئی احرام کی حالت میں، جب کوئی احرام کی ایک خرگوش کو مار ڈالے، اب اس کی قیمت کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ عبداللہ بن عباس نے قرآن پڑھا، اللہ فرما رہا ہے اس جگہ کے دو عادل مردوں کو سامنے کر دو، ان سے فیصلہ کروا لو کہ اس جیسا جانور مارکیٹ میں کتنی قیمت کا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود تو فرما رہا ہے جب گھاٹا وعدہ ہو تو کسی کو حاکم بنا دیا کرو، اور پھر آپ نے دوسری دلیل رکھی، فرمایا دیکھو اللہ فرما رہا ہے شوہر اور بیوی میں تنازع ہو جائے، اگر ان کے آپس میں نہ بن سکے، اللہ سورہ نساء میں فرما رہا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں سے بھی کچھ بندے آ جائیں، لڑکے کے گھر والوں میں سے کچھ بندے آپس میں صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ ضرور ہدایت عطا فرما دے گا۔ فرمایا پھر اللہ پہ کیا فتویٰ جس نے قرآن میں یہ بات بندوں کی طرف نسبت کی ہے، مولا کائنات پہ اسی وجہ سے تم نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب خارجیوں کے پاس سوائے چپ کے کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ جب دلائل ہیں اور اگلا بندہ بھی عالم ہو تو پھر وہ چپ کر جاتا ہے جب دلائل کا جواب نہ ہو اور کچھ کہہ سکتا۔ آپ نے کہا کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ سرکار نے فرمایا خارجیوں کا آنا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد قیامت سے پہلے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے لوگ آئیں گے، یہ بھی آئے اور گزر گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجاز مقدس سے ایک بہت بڑی آگ اٹھے گی، ایک بہت بڑی آگ، یہ آگ پچھلے زمانوں میں اٹھی، اس نے بربادیاں کی اور گزر گئی۔ سرکار نے فرمایا وہ ہو گیا، جو فرمایا وہ ہو گیا۔ جتنی باتیں ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں ہر بات پر حدیث مبارکہ ہم پیش کر سکتے ہیں،
کسی بھائی کو کہیں کسی بات پہ اعتراض ہو، اس بات کے متعلقہ حدیث پاک پیش کی جا سکتی ہے۔ پہلے ان کے متعلقہ حدیثیں پڑھی ہیں، پھر یہ ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب اتنی کثرت کے ساتھ علامات قیامات ہیں، ہر علامت پہ حدیث لیں تو شاید ہمارا سال بھی اسی موضوع پہ چلتا رہے تو یہ ختم ہو سکتی۔ اس لیے آخری 10 علامات یا ان میں سے 1-2 پر احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے، اگرچہ یہ ہر بات نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت جو بھی آپ کو عرض کی جا رہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قتل و غارت کثرت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے سامنے نشانی ظاہر ہو چکی ہے، قتل و غارت کی جو کثرت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں سے دیانت داری اٹھ نہ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے وقوع سے پہلے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، امانت میں خیانت کریں گے۔ امانت میں کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آگے ایک نشانی ہے اس کے تحت انشاءاللہ عرض کروں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی کرے گی میری امت بھی۔ ہر اس کام کی پیروی کرنا اس امت کے لیے حرام ہے، پیچھے والی امتوں کی، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دی، اور جس پیچھے والی شریعت کی بات کو ہماری شریعت نے منسوخ نہیں کیا اس پہ عمل کرنا بالکل درست ہے، اس پہ عمل کرنا بالکل درست ہے۔ تو اس جگہ جو سرکار نے فرمایا یہ شریعت جن کاموں سے روکے گی یہ وہ کام کریں گے، یہ لوگ وہ کام جس کی وضاحت آگے ایک نشانی میں آ رہی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں ایسی عورتیں نہ آ جائیں کہ جو باوجود لباس کے ننگی ہوں گی، جو باوجود لباس کے کیسی ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ اب غور کرو، آج جو حالت عورت کے لباس میں ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی، میں تو حیران ہوتا ہوں اس باپ پر، اس بھائی، اس شوہر پر کہ جس کی بیوی، بیٹی یا بہن ایسا ٹائٹ یا اتنا باریک لباس پہنتی ہے، وہ ہے تو کم از کم مسلمان، اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے گھر والوں کو روکے۔ اس پہ فرض ہے ایسے گناہ سے روکنا۔ شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح آج یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ ایسی عورتوں کا ظہور ہو چکا ہے کہ شرم و حیا ختم ہو چکی۔ شرم و حیا الا ماشاء اللہ، جو رب جس کو چاہے جسے اتنا ہدایت ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثریت کی حالت یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ عظیم ہے، ایک کر رہا ہے اور گھر کے فرد کو خبر تک نہیں، وہ اپنی بدمستی میں بدمست ہے، جو کوئی گھر والا کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ بیٹی پیسے لے کے گئی، جیسا مرضی لباس لے کے گئی، باپ نے اس کو کوئی بات نہیں کی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی غیرت بھی مر چکی ہے۔ بیوی پیسے لے کے گئی، اول تو بیوی اور بیٹی کا حق ہی نہیں بنتا مارکیٹ سے جا کے شاپنگ کرنا۔ شوہر جائے، بھائی جائے، اس کا باپ جائے، جو بھی مرد موجود ہے وہ جائے۔ وہ گئی ایسا لباس لے کے جس میں باوجود لباس کے وہ ننگی ہے، اور یہ ڈوب کے مر نہیں جاتا شوہر، اس کو دیکھ کے مزید خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال دینے چلا ہوں، آگے ایک علامت ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بے حیائی اور فحاشی پھیل نہ جائے۔ جب تک بے حیائی اور فحاشی، ہمارے زمانے میں یہ علامت پوری ہو چکی ہے، اپنے آخری درجے تک پہنچ چکی ہے۔ اب ذرا ایک چھوٹی سی مثال میں اس بات پہ دینا چاہوں۔ مسلمان کا جب نکاح ہوتا ہے، مسلمان کا جب کیا ہوتا ہے، جو یہ کرتے ہیں ہم، وہ ہماری بحث کے مصداق ہے، جو یہ کرتے ہیں، ہر مسلم نہیں۔ اب ہوتا کیا، کسی جگہ بھی انہوں نے فنکشن کرنا ہوتا، بارات جب آ جاتی ہے، بارات کی عورتیں بھی اور ادھر لڑکی والی بھی عورتیں، سر کیسے ہوتے ہیں؟ سر کے بال کچھ نہیں ہوتا، جو کرتے ہیں ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں۔ سر پہ دوپٹہ ہوتا، بکھرے ہوتے، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، اور جسم
اکثر کا جسم تو اب بریک لباس اور ٹائٹ کی بات ہی ختم ہوتی جا رہی، اب تو ویسے ہی جسم ننگا ہوتا ہے، نظام ہی ایسا ہاں بازو لباس شروع ہو گئے، ادھر سے آدھی پنڈلی تک پانچے اوپر ہے، ادھر سے پہلو یہاں تک اوپر چلے گئے، تو آدھا جسم تو اس کا ویسے ہی ننگا ہے، اور جو آدھے پہ اس نے لباس پہن رکھا وہ ایسا ہے جو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ اب بندہ غور کرے، وہیں اس کا باپ بھی ہے، وہیں اس کا شوہر بھی ہے، وہیں اس کا بھائی بھی ہے، کیا ان مسلمانوں کی غیرت ابھی زندہ ہے؟ کیا کہیں گے اب؟ بولو تو صحیح، یہ مردہ ہو چکے ہیں ان کے ضمیر۔ میرے بھائی یہ کام تو یہودیوں کا تھا، یہ کام تو عیسائیت کا تھا، یہ بت پرستوں کا کام تھا، جو آج ہم اپنے معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا نظام کن کا تھا؟ سرکار نے کیونکہ ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت میں فحاشی اور عریانی پھیل نہ جائے۔ فحاشی اور عریانی، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ اسے آگے سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان، فرمایا اتنی بے حیائی پھیلے گی، اتنی پھیلے گی کہ ایک اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں ایسا نظام جو کہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کو حیا ہی نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو روکنے والا ہو، لوگوں کو حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کوئی ان کو روکنے والا ہو، فرمایا ان کی حس ہی ختم ہو جائے گی، روکنے والی حیا ان کی مردہ ہو جائے گی۔ یہ نشانی بھی آ چکی ہے کیبل اور نیٹ کے ذریعے ہمارے ملک میں، اور مغربی ممالک کے اندر تو ظاہر ظہور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ممکنات میں سے کچھ یونیورسٹیوں میں یہ سارا کچھ ہوتا ہو، کچھ کالج میں یہ سارا کچھ ہوتا ہو، جہاں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، والدین 3-3 4-4 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، وہ وہی پڑھ رہی ہے، وہ بڑی ہو رہی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے غیرت مند مسلمان کی عزت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھنے والوں کو بھی حیا نہیں ہوگی کوئی ان کو روکے۔ اب دیکھیں کیبل کے ذریعے ایسے بے حیائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ نہیں دکھائے جاتے ہیں؟ کچھ ٹی وی چینلز پہ وہاں باپ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، وہی کام سامنے ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کی غیرت مر جائے گی، روکیں گے نہیں۔ کم از کم اپنے گھر والوں کو تو بندہ روک سکتا ہے نا، لیکن سرکار نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچائیں۔ یہ بتانے کا مقصد ہی فقط اتنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو۔ ایک اور بات سنیں جو ہمارے موضوع زمانے پہ پوری فٹ ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علیکم زمان، فرمایا ابو ہریرہ اے صحابہ سنو، تمہارے اوپر ایسا زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے۔ کیسا؟ یخیر فیہ الرجل بین العجز والفجور، فرمایا ایسا زمانہ آئے گا میری امت پہ، ایک شخص کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو عاجزی کر، لوگوں کی باتیں سن، چاہے تو فسق و فجور کر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بندے کو ان دو باتوں میں اختیار دیا جائے گا، یا گناہ کر سادہ لفظوں میں، یا پھر لوگوں کے تانے سن، یا ان مسلمانوں سے تانے سن۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ نشانی ہمارے زمانے میں پورے عروج پہ ہے۔ آج جو خاتون شرعی پردہ کرتی ہے اسلام کے مطابق، نہ جانے اس کو کیا کیا تانے دیے جاتے ہیں جب وہ کسی فنکشن میں پہنچتی ہے۔ یہ لونڈیاں جو جن کے چہرے، سر، جسم سارا کچھ ننگا ہے، یہ لونڈیاں اس مسلم خاتون کو تانے دیتی ہیں کہ تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تم بدھو ہو، تم فلاں اور قدیم زمانے کی ہو، تم پینڈو ہو۔ ارے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تم جس کی شان میں بکواس کرتی ہو، رسول کائنات اسی بندے کو عزت عطا فرما رہے ہیں۔ تمہارے اوپر لعنت ہے شریعت کی۔
اللہ اور اس کے رسول کے فرشتوں کی تمہارے اوپر لعنت ہے جب تم ننگے سر کسی فنکشن میں جاتی ہو، جب بے پردہ ہو کے بازاروں میں گھومنے جاتی ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میری امت پہ یہ دور آئے گا، اور فرمایا قیامت سے پہلے آئے گا، اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا؟ یا تو بندے کو کہا جائے گا یہ گناہ کر، اگر نہیں کرے گا تو اس کو پھر لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی۔ اب رسول اللہ کا فتویٰ سنیں کہ جب ہم کسی ایسے فنکشن میں جائیں جہاں ایسا ظلم عظیم ہو رہا ہو، ظاہر ہے روک تو آپ سکتے نہیں، آپ واپسی آئیں گے تو لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ آپ پہ باتیں کریں گے، ہوں گے مسلم لیکن باتیں صرف اس لیے کریں گے کہ آپ نے گناہ میں شرکت نہ کی، آپ گناہ کی محفل میں بیٹھے نہیں، آپ نے اس کے گناہ کی ہاں میں ہاں نہ ملایا۔ اب لوگ مسلم ہو کے آپ کو تانے دیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَخْتَرِلْ عَاجِزًا، فرمایا مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے، کیا بندہ لوگوں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گناہ کر ڈالے یا ان کی باتیں سن کے سائڈ پہ ہو جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان کی باتیں سن لینا، سائڈ پہ ہو جانا، ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ان کے فنکشنوں میں جا کے جو گناہ پہ مبنی ہوں تم کسی صورت میں گناہ نہ کرنا۔ فرمایا یہ باتیں سننا تمہارے لیے اجر عظیم کا باعث بن جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں یہ باتیں کریں گے، اللہ انہی کی باتیں تمہاری برداشت اور صبر کی وجہ سے میرا رب تمہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اب غور کریں، کیا ہم اس دور سے نہیں گزر رہے؟ بولنے تو صحیح۔ آج جو بندہ گھر والوں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو یہ کہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، لوگ اسی کے دشمن ہیں، آج اسی کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ بھائیو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر کلمہ جس کی ذات نے پڑھا ہے ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتے تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ پہنچا بندے کو؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں تم لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، تم لوگوں کی پرواہ، ان کی باتیں سن لینا لیکن گناہ نہ کرنا میں تمہیں منع کرتا ہوں، گناہ نہ کرنا میں تمہیں۔ آج آپ غور کریں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، محلے والوں میں، پڑوسیوں میں ہم جس طرف نگاہ کرتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرمان سچا آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ پریکٹیکلی دنیا میں رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، اس وقت وہم و خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلم بھی کسی مسلم کو گناہ پہ مجبور کرے گا، لیکن رسول اللہ نگاہ نبوت سے 1450 سال بعد والے زمانے کو دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کی سیرت، ان کے کردار، ان کے کرتوت کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا صحابہ میری امت پہ ایسا دور آنے والا ہے جو گناہ نہیں کرے گا لوگ اس کو تانے دیں گے، لوگ اس کو کیا دیں گے؟ تانے دیں گے۔ آج آپ شادی کریں اور شادی پہ آپ اسلام کے مطابق کوئی فحاشی کی محفل نہ سجائیں، کوئی کنجری ناچنے کے لیے نہ بلائیں کیونکہ یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلم کا کام نہیں، کسی کنجر کو گانے کے لیے نہ بلائیں، آپ کہیں جی یہاں صرف نعت اور سرکار کا ذکر خیر ہوگا تو رشتہ داروں سے سن لینا کیا کچھ کہتے ہیں، کوئی کہے گا کل خانی ہے یہ شادی ہے، ان بے ایمانوں کی آنکھیں جب مریں گے کھل جائیں گی۔ ایک تو خود مجرم تھے، دوسرا جو اسلام پہ چلتا تھا اس کے خلاف بکتے تھے، قیامت کے دن رب ان کی زبان کتوں کے سامنے ڈال دے گا جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے والوں کے خلاف بکتا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں درس دیا ہے، فرمایا زمانہ آئے گا میری امت پہ کہ لوگ اس بندے کو تانے دیں گے جو لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کرے گا، اس گناہ والی محفل کو چھوڑ کے چلا جائے گا، اس گناہ والی حالت کو چھوڑ کے اس حالت سے نکل جائے گا۔ فرمایا لوگ باتیں کریں گے اے میرے امتیوں، میں تمہارا نبی ہونے کے ناطے سے فرما رہا ہوں لوگوں کی باتیں سن لینا، گناہ نہ کرنا، لوگوں کی باتیں سن لینا گناہ۔ غور تو کرو اس حدیث پر کس طرح ہمارے معاشرے پہ یہ حدیث مبارکہ مصداق اور یہ حدیث مبارکہ سچی آ رہی ہے کہ بندہ جب معاشرے کو دیکھتا ہے اور ادھر رسول اللہ کی حدیث مبارکہ پڑھتا ہے تو بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، یار وہ کیسی نگاہ نبوت تھی جو 1450 سال بعد میں
جو کچھ دنیا میں ہونا تھا اس کو 1450 سال پہلے ہی منازع کروا دیا تھا۔ اب دیکھیں جو سرکار نے فرمایا وہ ہو رہا ہے، جو سرکار نے فرمایا وہ شاید کوئی ایسا فنکشن الا ماشاءاللہ ہمیں نظر آئے جس میں ایسی باتیں آج کل اسلام پہ چلنے والوں پہ نہ ہوتی۔ اسلام پہ چلنے والوں پہ آپ 10 دوستوں میں بیٹھے ہیں، جو بے حیائی کا سیلاب کھول کے بیٹھا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے، آپ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھنا، تو سن لینا آگے سے جواب کیا آتا ہے، یہی حدیث اور تم بڑے مولانا صاحب آئے ہو، تم بڑے حاجی نوازی آئے ہو، یہ تانا ہی ہے اور کیا ہے، یہ تانا ہی ہے۔ ایک بندہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کیسے ظالم دوست ہیں جو اس کو نیکی کرنے پہ بھی تانے دے رہے ہیں۔ غور کریں، لوگ انہی کو دوست سمجھتے ہیں، اسلام ان کو دشمن کہتا ہے، لوگوں کی نگاہ کسی اور بات پہ ہے، اسلام دوستی کا معیار کسی اور چیز کو بتاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہم اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کر رہے ہیں کہ آج کئی لوگوں کو اس وجہ سے تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے مطابق چلتے ہیں، وہ اسلام کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کی بہت ساری خارج میں مثالیں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جب تک، ابھی حدیث گزری کہ ایسی عورتیں نہ آ جائیں کہ جو باوجود لباس کے کیا ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ فرمایا صحابہ کسی صورت میں قیامت آ سکتی؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ننگے پاؤں جن کو ماضی میں پہننے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہوتا تھا، اے صحابہ جو بکریوں کے چروائے تھے ماضی میں، وہ نہیں تو ان کے والدین، وہ نہیں تو ان کے والدین، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کے پاس مال کی فراوانی ہوگی، وہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے اور پھر ان پہ تکبر کریں گے، فخر کریں گے، ہماری بلڈنگ میں اتنا پیسہ لگے، آپ کے پاس ایسی بلڈنگ ہے؟ اس طرح کی باتیں کریں گے، ہمارے گھر میں ایسا ایسا پتھر لگا ہے، ہمارے گھر میں یہ چیز لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا صرف خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ سمجھیں آپ سرکار کی بات، صرف خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا، جبکہ اسلام کا حکم تو یہ تھا جو بھی مسلم ملے اس کو کیا کرو، سلام کرو۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بندہ اسی کو ہی سلام کرے گا جس سے اس کا کوئی واسطہ ہوگا، یا کوئی اسے طمع ہوگا، کوئی نفع ہوگا، کوئی بھلا چاہتا ہوگا۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا لوگ کیا کر دیں گے، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج یہی حالت، ایک چودھری صاحب جا رہے ہیں، غریب بندے کو سلام کرنا وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اور اگر اس جیسا کوئی آ جائے تو پھر دیکھیں وقت بھی ہے، سلام بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ رسول اللہ نے اس کی خبر پہلے دی ہے، فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بندے صرف خاص لوگوں کو کیا کریں گے، ہر مسلمان کو سلام نہیں کریں گے۔ جبکہ رسول اللہ سے بخاری کے اندر حدیث موجود، ایک سائل نے سوال کیا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ہر مسلمان کو سلام کرے، خواہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، فرمایا یہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کی نشانی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجارت کا پھیلاؤ بہت پھیل جائے گا، تجارت بہت وسیع ہو جائے گی، اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاجروں کے رابطے انتہائی قریب ہو جائیں گے، تجارت میں لوگوں کے رابطے انتہائی کیا ہو جائیں گے۔ آج یہ نشانی بھی ہم بالکل آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بندہ پاکستان میں بیٹھ کے انگلینڈ سے تجارت کر رہا ہے، رابطے قریب ہو گئے۔ آپ نگاہ نبوت کو دیکھیں کہ کہاں تک سفر کر رہی تھی، جو اس وقت لوگوں کے تصور میں نہیں تھا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ بھی لیا اور اس کی امت کو خبر بھی عطا فرما دی. فرمایا میری امت میں یہ بھی ہوگا, بیٹھے دور دور ہوں گے لیکن رابطے قریب ہو جائیں گے. رابطے کہاں ہو جائیں گے؟ بالکل قریب سے قریب ہو جائیں گے. بہت بڑی بات. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی گواہی کی کثرت اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا. فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں, یہ ظاہر ہو چکی ہیں. یہ دونوں نشانیاں ظاہر, جھوٹی قسم کو رواج, جھوٹی گواہی کو رواج, اور سچی گواہی کو چھپایا جاتا ہے. سچی گواہی کو کیا کیا جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی. سرکار نے فرمایا صحابہ جہالت پھیل جائے گی. میری امت میں کیا پھیل جائے گی؟ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. آج 100 بندہ کھڑا کیا جائے, ان میں سے شاید 5% ایسے مسلمان نکلے جن کو اپنی طہارت کے مسائل, جن کو نماز کے صحیح ہونے, فاسد سجدہ صاحب کے مسائل آتے ہوں. ورنہ شاید ان میں سے اکثریت ایسی ہو جو سوال آپ کریں وہ کہ جی ہمیں پتہ نہیں, ہمیں پتہ. رسول کائنات نے اس کو پہلے ہی دیکھ لیا. فرمایا میری امت میں جہالت ہر سو پھیل جائے گی, جہالت ہر سو. اور اس جہالت سے مراد دینی علوم سے جہالت, یہ آپ یاد رکھیں. حقیقی جاہل وہ نہیں جو بالکل اپنا نام ہی اردو میں نہیں لکھ سکتا. حقیقت میں جاہل انسان وہ ہے جس کو پتہ نہیں کہ پاک کس طرح ہونا ہے, جس کو پتہ نہیں کہ میں نے نماز شروع کی ہے کس کس غلطی سے ٹوٹ جائے گی, کون کون سا کام ہو جائے تو سجدہ صاحب ہے, کون کون سا کام ہو جائے تو نماز دوبارہ ہے, کون کون سا کام ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی. آج حالت وہی ہے جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا. سرکار نے فرمایا میری امت میں نت نئی نئی بیماریاں پھیل جائیں گی. یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. ایسی ایسی بیماریاں کہ نہ اس بیچارے کو کوئی پتہ اور نہ اگلوں کو کوئی پتہ یہ ہے کیا. بس وہ دھکے کھا رہا ہے, ادھر سے جائے اس کے پاس, اس سے نکلے اگلے کے پاس. جب تک تحقیق نہیں ہوگی علاج کیا ہونا. فرمایا نت نئی نئی بیماری, جبکہ یہ جو اس وقت موجودہ زمانے میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلی ہے, سرکار مدینہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ نہیں تھی. سرکار نے ان کی غیبی خبر دی. فرمایا آئیں گی, ابھی نہیں ہے, آئیں گی. رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو امین شخص ہوگا, امین امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوگا, اس کو لوگ خائن سمجھیں گے, اور جو بددیانت ہوں گے ان کو امین سمجھا جائے گا. یہ نشانی بھی بالکل مکمل طور پہ پوری ہو چکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میری امت میں یہ ہوگا کہ لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بس دولت دولت اور دولت کا نعرہ لگائیں گے. یہ نشانی بھی پوری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المال کو, مفہوم عرض کروں حدیث کا, بیت المال کو حکمران اپنے ابے کا مال سمجھ کے کھائیں گے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, اگرچہ لفظ باب حدیث کے اندر نہیں ہے, وہاں اتنا ہے بیت المال کو اپنا سمجھ کے کھا جائیں گے. بیت المال کو اپنا سمجھ کے. آج یہ نشانی بھی آپ کے پاکستان کا جتنا بیت المال ہے ظالم ہی کھا رہے ہیں, کسی غریب تک نہیں پہنچتا, کسی مستحق تک. ان ظالم حکمرانوں کے سوا بیت المال تک کسی کی رسائی نہیں. جبکہ وہاں یہ دور تھا, فاروق اعظم بیمار ہوتے ہیں, وقت کے بادشاہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں, اتنے پیسے نہیں. حکیم نے کہا حضور آپ کی بیماری کا علاج شہد ہے. اتنے پیسے نہیں امیر المومنین کے پاس کہ بازار سے شہد خرید سکے. پتہ کرایا تو بیت المال میں شہد موجود ہے. آپ نے ایمرجنسی صحابہ کا اجلاس بلایا, فوراً مسجد نبوی کے اندر اجلاس بلایا. جب لوگ آگے مدینے کے
فرمایا لوگوں میں تم سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے حکیم نے میری بیماری کے لیے کیا تجویز کر کے بتایا، میرے پاس اتنی رقم نہیں اور بیت المال میں شاید موجود ہے، کیونکہ بیت المال تمہارا حق ہے، اگر تم سب اجازت دے دو تو میں اپنی بیماری کے لیے تھوڑا سا شہد بیت المال سے لے لوں۔ ان سب نے کہا امیر المومنین ہم سب آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ اپنی صحت کا خیال کریں، کیونکہ مسلمانوں کے امور آج کل آپ کے سپرد ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر کوئی سمجھے۔ تب امیر المومنین نے بیت المال سے اپنی بیماری کے علاج کے لیے تھوڑا سا شہد استعمال فرمایا، جب جن کا تھا ان سے اجازت لے لی۔ غور کریں اس حکمران اور آج کے حکمران میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ غریبوں کا ہمدرد، یہ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والا، وہ حکمران غریبوں سے دکھ تکالیف کو دور کرنے کی سائی کے لیے رات کو مدینہ منورہ کا گشت کیا کرتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے فلاں گھر میں فاقے ہیں، نوکر بھی موجود ہے، اونٹ بھی بیت المال میں ہے، گھوڑے بھی ہیں، گدے بھی ہیں، فرمایا عمر کی پیٹھ پہ آٹا بھی رکھو، فلاں چیز بھی رکھو۔ نوکر نے عرض کے حضور ہم جو ہیں فلاں چیز پہ، فرمایا نہیں، حکمران عمر ہے، قیامت کے دن سوال عمر سے ہوگا تم سے نہیں ہوگا، لہذا میری پیٹھ پہ آٹے کی بوری رکھو، میں خود ان غریبوں کے گھر پہنچا کے آتا ہوں۔ کیسے تھے وہ حکمران اور کیسے آج کے حکمران؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المال کو اپنا مال سمجھ کے کھا جائیں گے حکمران، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک، یہ بھی پوری ہو چکی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر بیوی کی فرما برداری اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا یہ میری امت میں ہو کے رہے گا، یہ میری امت میں، سرکار نے تو صحابہ کو فرمانا ہو کے رہے گا۔ ان کا ایمان دیکھیں علم غیب پہ کتنا رکھتے تھے، کسی نے یہ بات نہ کی آگے سے یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ نگاہ نبوت سے قیامت تک کوئی چیز چھپی ہوئی، تب تو چپ کر جاتے۔ صحابہ نے ویسے مان لیا، ان کا ایمان دیکھو۔ آج لوگ یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، جو فرمایا تھا وہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ کیسا بے ایمان ہے وہ شخص، 1400 سال کی پہلے دی خبریں آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، پھر بھی بھونکتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اور قربان تو جائے بندہ ان مسلمانوں پہ جنہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرا آپ سے چھپا ہوا، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی، یہ رب نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا، اگلی بات بھی غور سے سنیں میرے نوجوان بھائی، فرمایا دوستوں سے قربت اپنے باپ سے دوری ہو جائے گی۔ کتنی پیاری بات کی ہے نبی علیہ السلام نے، فرمایا ابھی نہیں صحابہ، قرب قیامت میری امت میں یہ نشانی ظاہر ضرور ہوگی کہ جتنا تعلق دوست سے ہوگا اتنا تعلق بندے کا باپ سے بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا لوگ اپنے باپ سے اتنا دور ہو جائیں گے۔ آج ہمیں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا اتنی باپ سے محبت نہیں رکھتا جتنی دوست سے محبت کر رہا ہے، اتنا اپنے باپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں جتنا اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا ہے، اتنا خیال اپنے باپ کا نہیں جتنا خیال 24 گھنٹے اس کے ذہن میں دوستوں کی طرف بٹا ہوا ہے، خواہ وہ دوست میل ہو یا فیمیل ہو، خواہ اس میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن اپنے باپ سے ان کو ترجیح زیادہ ہے، اپنے باپ سے ان کو ترجیح، اگر نہیں ترجیح زیادہ تو باپ کی عزت آج پامال کیوں کی جاتی ہے؟ اگر اپنے دوستوں کو اپنے والدین پہ ترجیح نہیں تو آج کئی لڑکیاں
اپنے ان غلط بے حیا قسم کے لڑکوں کی دوستی کی وجہ سے گھر بار چھوڑ چکی ہیں کہ نہیں؟ اونچی بولیں۔ اگرچہ اس کا سبب یہ میڈیا ہے جس کو گھر میں آپ نے داخل کیا ہوا ہے، ظاہری سبب یہ ہے، اور یہ سکول کالج یونیورسٹی کی مخلوط تعلیم جو بچوں کو دی جاتی ہے، اس کا ظاہری سبب یہ ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں اس نشانی پر۔ فرمایا والدین کی عزت کا خیال نہیں ہوگا، اپنے دوستوں کا خیال کیا جائے گا۔ وہ لڑکی باپ اور ماں کی عزت کو پورے معاشرے میں برباد کرتے ہوئے ایک دوست کی بات کو مانتے ہوئے نکلتی ہے نا، بولیں تو صحیح۔ اسی طرح لڑکے کی طرف آ جائیں، والدین سمجھا رہے ہیں بیٹا یوں ٹھیک نہیں، یوں ٹھیک نہیں، اس اندھے کی عقل وہیں اڑی ہوئی ہے، وہ باپ کو اپنے دوست سے زیادہ عزت نہیں دیتا، ورنہ وہ اپنے باپ کی بات ضرور مان جاتا، ورنہ وہ اپنے باپ کی بات۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں تو دیکھ رہا ہوں میری امت میں ایسے بے حیا لوگ آ جائیں گے، ایسے بے حس و بے لگام آئیں گے جن کے ہاں ماں اور باپ کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی جتنی ان کے دوستوں کی ویلیو ہوگی۔ اور آج ہم اس بات کو اپنی آنکھوں سے، جس کی میں نے ایک یا دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی ابھی تو ظاہر ہی نہیں ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو یہ کیا ہے، پھر ہمیں بتایا جائے نا، ظاہر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم رجوع کریں گے، اسلام ہے جس سے بھی غلطی ہو اس کو رجوع کرنا پڑے گا، یہ غلطی نہیں یہ حقیقت ہے، جو سرکار نے فرمایا وہ ہو رہا ہے، جو سرکار نے فرمایا وہ ہو رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینے قسم کے لوگ قبیلوں کے، شہروں کے سردار بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے۔ کس قسم کے لوگ؟ کمینے قسم، گھٹیا قسم کے لوگ، خائن قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ، بددیانت قسم کے لوگ۔ فرمایا میری امت پہ کیا بنیں گے؟ افسر اور حاکم، افسر اور، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک۔ کیا خیال ہے ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں؟ ابھی کوئی شک رہا تو نہیں میرے خیال میں۔ جو سرکار نے 1400 سال، 1450 سال تقریباً پہلے فرمایا تھا آج وہ ہو رہا ہے، آج خائن افسر ہیں، خائن قسم کے حکمران اور وزراء ہیں اور کمینے قسم کے لوگ ہیں۔ جو کسی کی عزت کو چھوڑتا ہے وہ شریف نہیں ہو سکتا، جو شراب پیتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے، جو بے ایمان کفار کی باتوں میں آ کر اسلام کے پرچم کو بلند نہیں کرتا وہ کمینہ اور گھٹیا ہوتا ہے، وہ صحیح حکمران ہوتا ہے۔ آج ہمارے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں پہ جو ظلم اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں، کسی مسلم حکمران سے چھپا ہوا؟ کتنے مسلم حکمرانوں نے آواز بلند کی ہے؟ کیونکہ یہ کمینے قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، خائن قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے ہاں امریکہ کی ویلیو زیادہ ہے، معاذ اللہ ان کے ہاں قرآن و سنت کے اصول نیچے ہیں، کیونکہ ان بےایمانوں کو نظر آ رہا ہے اگر ہم آواز بلند کرتے ہیں تو جو امریکہ سے ہمیں کتا سمجھ کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں وہ ٹکڑے ہمیں نہیں ڈالے جائیں گے، اس لیے یہ بے ایمان آواز بلند نہیں کرتے۔ ورنہ اس وقت جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف، پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں پر فرض عین ہے کہ یہ ہر طرف سے اعلان جہاد کر دیں، کفار کے خلاف کیا کر دیں؟ وہ انبیاء کے مزارات تک شہید کیے جا رہے ہیں، سب امریکہ خونٹا کی یہ سب اس بے ایمان کی سازشیں ہیں۔ بدنام اسلام کو کرتا ہے، خونٹے اپنے بیچ میں داخل کیے ہوئے ہیں، بدنام مسلم کو کرتا ہے، بندے اس بے ایمان میں یہودی داخل کیے ہوئے ہیں۔ بھلا کوئی مسلمان بھی نبی کی مزار کو شہید کر سکتا ہے؟ اونچی بولیں، کوئی مسلم نبی کے مزار کو شہید کر سکتا ہے؟ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ عیسائیوں کا کام ہے، لیکن ان کو استعمال کر کے بدنام کن کو کیا جا رہا؟ ابھی بھی حکمرانوں کو جاگ نہیں آئے گی تو پھر قیامت کے دن رب کے سامنے کیا منہ دکھلائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگوں کے سردار، وزراء، حکماء
یہ کون سے لوگ آ جائیں گے؟ کمینے، بددیانت، بے حیا اور خائن قسم کے لوگ آ جائیں گے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ علامات صغرا کے متعلقہ باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اگلے جمعۃ المبارک قسط نمبر 2 کے اندر عرض کریں گے۔ آج کے دن میں جو ہم نے سنا سب سے اہم پوائنٹ جس کی ہمیں ضرورت ہے، سرکار نے فرمایا ایسا دور امت پہ آئے گا کہ بندہ یا تو گناہ کرے گا یا پھر لوگوں کی کیا سنے گا؟ باتیں تانے دیں گے اگر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ آج کل کی محفلیں، یہ فحاشی کی محفلیں، یہ اوریانی کی محفلیں، یہ گانے باجے کی محفلیں، شراب نوشی کی محفلیں اور ایسی محفلیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اب وہاں پہ یا تو بندہ گناہ کرے گا یا پھر وہاں سے اٹھے گا تو لوگوں کی انگلی اس کی طرف ہو۔ سرکار نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی باتیں سن لینا، لوگوں کے تانے برداشت کر لینا، لیکن کسی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں دین سے دنیا داری رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ کیسے بے وقوف لا علم قسم کے لوگ ہیں، ایسی دنیا داری پہ لعنت اور رب کی، جس کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی آتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رسول کی۔ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں میں نے فلاں کو راضی کرنے کے لیے یوں گناہ کیا، فلاں کو راضی کرنے کے لیے میں نے کنجریاں بنائی اپنے بیٹے کی شادی پہ، فلاں فلاں کے راضی کرنے کے لیے میں نے کنجر بلائے، وہ ناچتے رہے گاتے رہے، اگر میں نہ کرتا تو فلاں فلاں رشتہ دار کیا ہوتا تھا۔ میرے بھائی اسلام تجھے اس بات کی اجازت دیتا، اسلام ہر حال میں رسول کائنات کی شریعت اور شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے جب ایسی صورت ہو تو باتیں سن لینا، گناہ۔ اگر آپ سارے بھائی اسی ایک بات کو سن لینے کے بعد عمل پہ تل جائیں تو نہ جانے کتنی برائیاں آپ کی وجہ سے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں، کتنی برائیاں جن کو شاید ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اسلام بس اسلام کے نعرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ انشاءاللہ علامات قیامت قسط نمبر 2 اگلے جمعۃ المبارک پہ عرض کی جائے گی۔